بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں نئے ویڈیو کی طرف۔ وہ ملک جہاں مخبری کرنا منافع بخش کام ہے۔ میں نے یہ کام اپنے دادا سے سیکھا جو خود ایک مخبر تھے۔ میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اردو خبر 2.0 کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں نئے ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ مجھے میرے دادا نے مخبری کرنے کا فن سکھایا تھا کیونکہ وہ خود بھی ایک مخبر تھے۔ روس سے تعلق رکھنے والی آئنہ نے اپنی کہانی کی ابتدا کچھ یوں کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے دادا کوئی گمنام مخبر تھے جو نام بدل کر یا فرضی نام سے خفیہ پولیس کے مخبری کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سوویت یونین پر اسٹالین کی حکمرانی تھی اور حکومت کو مخبری کرنا ایک روزمرہ کا عمومی کام تھا۔ آئنہ کہتی ہیں کہ میں اب اپنے دادا کی نقش قدم پر چل رہی ہوں۔ آئنہ کے مطابق وہ خفیہ پولیس کو ہر اس شخص کی مخبری کرتی ہے جو ان کے خیال میں یوکرین جنگ کا ناقد یا مخالف، مگر صورتحال صرف اس حد تک بدلی ہے کہ اپنے دادا کے برعکس جو اپنے نام اور پہچان بطور مخبر ظاہر کرتے تھے، آئنہ اس کام کے لیے اپنے فرضی نام استعمال کرتی ہے اور انہوں نے بی بی سی کو بتانے سے بھی انکار کیا کہ وہ روس کے کسی شہر میں رہتی ہیں۔ آئنہ کا دعویٰ ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے وہ 1397 مرتبہ مخبری کر چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی جانب سے فراہم کی جانے والی اطلاعات کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو جرمانے ہوئے، چند افراد کو سرکاری سطح پر غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا گیا، جبکہ بہت سے لوگ اپنی نوکریوں سے برطرف ہوئے۔ ان کے مطابق مجھے اس سب پر بھی افسوس نہیں ہے۔ اگر میری وجہ سے چند لوگوں کو سزا دی گئی تو مجھے اس پر خوشی ہے۔ آئنہ نے یوکرین جنگ کی ابتدا کے بعد سے اپنا زیادہ وقت آن لائن لوگوں پر نظر رکھتے ہوئے گزارا، جہاں وہ روسی فوج کو بدنام کرنے والے شہریوں کی مخبری قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کرتی ہے۔ روس میں فوج کو بدنام کرنا ایک ایسا جرم ہے جس کا ارتکاب اگر ایک سے زیادہ بار ہوا تو 50,000 روبل روسی کرنسی تک جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر 5 سال تک قید سخت کی سزا ہو سکتی ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے آئنہ بہت متحد نظر آئی اور انہوں نے ہم سے تمام بات چیت بذریعہ ای میل کی۔ اس دوران نہ تو وہ اپنے شہر دکھانے پر راضی ہوئیں اور نہ اپنے ہی شناختی کارڈ ظاہر کرنے۔ اس کی وجوہات بتاتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا تھا انہیں اکثر جان سے مارنے کی دھمکیاں ملتی ہیں، چنانچہ انہیں خدشہ تھا کہ ان کی ذات سے متعلق معلومات یا ہیک یا چوری ہو سکتی ہیں۔ آئنہ کے نزدیک کسی روسی شہری کی مخبری کرنے کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ایسا کر کے وہ یوکرین کو شکست دینے میں روس کی مدد کر رہی ہیں، اور دوسرا اس کام سے ان کی ذات کو ہونے والا مالی فائدہ ہے۔ اپنے گھر میں وہ تنہا رہتی ہیں۔ اس جاری جنگ میں یوکرین کی جیت کو اپنے لیے نقصان دہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ تمام لوگ جو یوکرین میں روس کے فوجی آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں وہ میری بھلائی کے دشمن ہیں۔ اپنے گھر میں وہ تنہا رہتی ہیں۔ اس جاری جنگ میں یوکرین کی جیت کو اپنے لیے نقصان دہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ تمام لوگ جو یوکرین میں روس کے فوجی آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں وہ میری بھلائی کے دشمن ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس جنگ میں یوکرین کی جیت صورت میں وہ مالی طور پر غیر مستحکم ہو سکتی ہے اور انہیں اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ مخبری کے کام کے علاوہ آئنہ ایک تعلیمی ادارے میں جو وقتی پروفیسر کے طور پر پڑھاتی بھی ہیں۔ روس میں
انسانی حقوق پر کام کرنے والے ایک تنظیم OVD Info کے مطابق جب سے روس میں سینسرشپ کے نئے قوانین متعارف ہوئے ہیں، اس کے بعد فوج کو بدنام کرنے کے لیے الزامات کے تحت 8,000 سے زائد مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ ٹارگٹ آئینہ زیادہ تر ان شہریوں کی مخبری کرتی ہے جو انہیں میڈیا ٹاک شوز پر بات چیت یا تجزیے کے لیے بلایا جاتا ہے، خاص طور پر ایسے لوگ جو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ جیسا کہ BBC پر بات کرتے ہیں۔ آئینہ کی مخبری کا شکار بننے والوں میں سے ایک معروف نام ماہر بشریات الیگزینڈرا آرکھویپا کا بھی ہے۔ آرکھویپا اگرچہ روسی شہری ہیں مگر فی الحال وہ روس سے باہر قیام پذیر ہیں۔ آرکھویپا بتاتی ہیں، اس آئینہ نے میری 7 بار حکام کو شکایت کی۔ مخبری کے ذریعے حکام کے ساتھ رابطے میں رہنا اس آئینہ کا مشغلہ ہے اور وہ اسے اپنا مشن سمجھتی ہے۔ روسی شہری آرکھویپا ابھی بیرون ملک مقیم ہے مگر آئینہ کی ان کے حوالے سے مخبریوں کی بدولت روس کی حکومت نے آرکھویپا کو مئی 2023 میں غیر ملکی ایجنٹ قرار دے دیا تھا۔ آرکھویپا نے کہا کہ میری کئی دوست جن کی آئینہ مخبری کی تھی وہ اپنے میڈیا پر نہیں آتے اور صورتحال پر اپنا تبصرہ پیش کرنے کے انکار کرتے ہیں، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئینہ کامیاب ہے، ان کا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ آئینہ کی مخبریوں کا شکار بننے والے ایک اور خاتون تاتیانا چورونکا ہیں جو روسی دارالحکومت ماسکو میں ایک اسکول ٹیچر تھیں۔ جب روس نے ستمبر 2022 میں تعلیمی اداروں میں حب الوطنی کی کلاسیں متعارف کروائیں تو چورونکو نے یہ کلاس لینے کے بجائے ریاضی کا مضمون پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چورونکو نے یہ بات ایک روسی ٹی وی چینل کو بتائی تھی۔ آئینہ نے چورونکو کا یہ ٹی وی انٹرویو دیکھا اور پھر اس سے متعلق شکایت ماسکو کے محکمہ تعلیم سے کی، جس کے نتیجے میں چورونکو کو دسمبر 2022 میں نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ آئینہ کو اپنے ان کاموں پر کوئی پچھتاوا نہیں بلکہ وہ ان تمام افراد کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے مخبریاں کی اور ان کی مخبریوں کا یہ نتیجہ نکلا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے کی جانے والی شکایات کے بعد 6 افراد کو روس میں سرکاری ملازمتوں سے نکالا گیا جبکہ 15 افراد کو سرکار کو بھاری جرمانہ ادا کرنے پڑے اور انہیں غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا گیا۔ آئینہ کا کہنا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کو نشانہ بناتی ہیں جو ان کے خیال میں ریاست کے دشمن ہیں۔ تاہم بہت سے روسی شہریوں نے BBC کو بتایا کہ روس میں ذاتی اناد یا مخالفت کے طور پر بھی مخبری کرنا رواج عام ہے۔ قید اور آزادی کی چاہ ماہی گیری کے پیشے سے منسلک یاروسلاو لیویچینکو کا تعلق کمچاتکا نامی علاقے سے ہے۔ یہ علاقہ روس کے انتہائی مشرق میں واقع ہے۔ یہ نہ صرف اپنے آتش فشاں کے خوبصورت مناظر اور غیر معمولی جنگلی حیات کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ روسی فوج کی بڑی تعداد یہاں موجودگی بھی اس کی شہریت کا باعث ہے۔ یہ علاقہ روسی صدر پوتن کے حامیوں کا گڑھ ہے۔ پوتین کے ان حامیوں میں لیویچینکو کے دوست احباب بھی شامل ہیں۔ فروری 2023 میں لیویچینکو کی کشتی ایک ماہ طویل ماہی گیری کے سفر کے بعد کمچاتکی بندرگاہوں پر پہنچی۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی پر موجود ان کے ایک ساتھی ماہی گیر نے انہوں نے اس موقع پر شراب کی پیشکش کی جس نے انہوں نے باجا کو ٹھکرا دیا۔ لیویچینکو کا دعویٰ ہے کہ اس شخص کے دل میں ان کے لیے قدرت تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شراب کی آفر ٹکرانے کے معاملے میں ان تکرار کی گئی۔ لیویچینکو بتاتے ہیں کہ جھگڑا بات چیت سے آگے بڑھا تو اس شخص نے ان کے سر پر بوتل سے وار کیا جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں ہسپتال پہنچ کر ہی ہوش آیا۔ لیویچینکو کہتے ہیں کہ جب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے اور رپورٹ درج کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے خلاف پہلے ہی شکایت درج ہو چکی ہے اور یہ شکایت مار پیٹ
کے کیس میں نہیں بلکہ جنگ کے مخالف حالات رکھنے والے الزامات کے تحت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ زخمی تھا مگر پولیس نے کہا کہ میرے پاس اپنے ساتھی کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لیے ناکافی شواہد ہیں۔ اس کے بعد لیویچینکو کو 13 جولائی 2023 کو گرفتار کر لیا گیا۔ بی بی سی کو موصول ہونے والی دستاویزات کے مطابق ان پر دہشت گردی کا جائزہ ٹھہرانے کا الزام لگا جس سے وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ فی الحال مقدمے کی سماعت کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ ان کے پاس بی بی سی کو اپنی کہانی سنانے کا وہ طریقہ خطوط ہے جو وہ اپنے وکیل کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے ایک خط میں لکھا کہ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ روس کے خلاف جارحیت کا حصہ بننے کا ارادہ اظہار کرتے ہیں۔ میں نے دوسرے ماہی گیروں کے خلاف جسمانی طاقت کا استعمال کیا۔ لیویچینکو کے دوست نے مجھے بتایا کہ ان کے خلاف اس کی شکایت اس لیے کی گئی کہ وہ پولیس کی توجہ سے اس کے خلاف ہونے والے حملے اور اسی حقیقت کو ہٹانے کے لیے بھی جس میں جہاز وہ لوگ شراب نوشی کر رہے تھے وہ شراب نوشی ممنوع تھی۔ لیویچینکو نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا جب بی بی سی کو دکھایا گیا۔ اس خط میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے صرف گھر آنا چاہتا ہوں۔ میری جیل کی کوٹھری سے صرف آسمان نظر آتا ہے وہ بھی سلاخوں کی کئی قطاروں کے پیچھے۔ یہ سب ناقابل برداشت ہے۔ الزامات کا لامتناہی سلسلہ۔ روسی پولیس نے تسلیم کیا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد ان کے پاس اس نوعیت کی شکایتوں اور مخبریوں کے انبار لگ گئے ہیں۔ حکام نے ظاہر نہ کرتے ہوئے بی بی سی کو بتایا کہ وہ فوج کے بدنام کرنے کے لامتناہی الزامات کی تفتیش ان پر نظر ثانی کرنے میں بڑا وقت صرف کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ایک روسی پولیس افسر نے بی بی سی کو بتایا کہ لوگ ہمیشہ روس کے یوکرین فوجی آپریشن کے متناظر کسی مخبری کام کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں جب یہ حقیقی معنوں میں واقعی کچھ غلط ہوتا ہے تو محکمے میں کوئی تفتیش کرنے والا نہیں ہوتا کیونکہ دستیاب اہلکار کسی نہ کسی دادی کی جانب سے کیے جانے والے دعوی مخبری کی صداقت کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ شکایت کسی کے گھر میں لگا پردے یوکرین کے جھنڈے کی طرح نظر آتا ہے۔ روسی صدر پوتن باہر غداروں کو سزا دینے کے عزم کا اعادہ کرتے آئے ہیں اور یوکرین جنگ کا خاتمہ کہیں دور تک نظر نہیں آتا۔ اس سب کے دوران اینا جیسے مسلسل مخبری کرنے والے میں بھی اپنے ساتھی شہریوں کے بارے میں رپورٹنگ یا مخبری بند کرنے کی خواہش کا کوئی نشان ملتا ہے۔ اینا نے بذریعہ ای میل بی بی سی کو بتایا کہ وہ مخبریاں کرتی رہیں گی۔ اس ضمن میں انہیں بھی بہت کام کرنا ہے۔ میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ دیجیے اجازت۔ اردو کور 2.0 کو